السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إلى آخر الآية۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی محب رسول نے جو ایک شعر کہا ہے، بڑا مشہور زمانہ ہے، شعر ہے، آنکھ والے تیری چوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والے تیری چوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ، آپ کے حسن و جمال اور آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھنے والی بصارت، نگاہ جسے عطا فرمائی ہے، اسے توفیق ملتی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ذات کو جو منزہ عن العیوب ہے، جو ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے، وہ سرکار کی ذات کو دیکھے۔ لیکن جسے یہ آنکھ عطا نہ ہو، دیدہ کور ہو، جو نہ صرف آنکھ کا بلکہ عقل کا اندھا ہو، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں آپ کے اوصاف کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ آپ کی ذات میں انہیں اوصاف، خوبی اور کمال نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اسی سرزمین پر، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی وقت ہے، اور اسی وقت اور اسی جگہ میں ابو جہل نے بھی تو سرکار کو دیکھا تھا، لیکن ابو جہل کو سرکار کی ذات میں خوبیاں اور کمال نظر نہیں آیا، لیکن ابو بکر صدیق کو خوبیاں ہی خوبیاں اور کمال ہی کمال نظر آیا۔ تو یہ صرف یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف معصوم یعنی گناہوں سے پاک، بلکہ سید المعصومین ہے۔ سبحان اللہ، وہ سید المعصومین ہے، اور گناہ کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کی ذات کو اللہ نے ایک کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ رب العزت اگلے اور پچھلے گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، تو وہاں کسی بھی طرح کا گناہ، اخلاقی گناہ، معاشرتی گناہ، سماجی گناہ یا ازدواجی گناہ، کسی بھی طرح کا گناہ جسے آپ ظلم سے تعبیر کریں یا گناہ کہے، وہاں اس چیز کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو نبی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لائے، تو آپ کیا تشریف لائے؟ آپ تو بیواؤں کا سہارا بنتے ہوئے تشریف لائے، آپ گرتے ہوئے کو سنبھالتے ہوئے تشریف لائے، جو ڈوب رہے تھے آپ نے ان کی نیا کو پار لگایا،
تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے جو تمام طرح کی خوبیوں کا مرکز ہے. آپ سے بہتر خوب کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں. آپ سے بہتر کسی بھی اعتبار سے چاہے وہ خوبی چہرے کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے وہ خوبی ہو، آپ سے بہتر اور آپ سے بڑھ کر آپ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں. آپ کی مثال ہی نہیں، آپ کی مثال رب نے پیدا ہی نہیں فرمایا ہے، آپ کی نظیر ہی موجود نہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر فرماتے نا، لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی نظیر یعنی آپ جیسا کسی نظر نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. بلکہ حقیقت تو یہ ہے مثلے تو نہ شد پیدا جانا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا مثل کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. وہ ایک شعر ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین جو سید الملائکہ ہے، ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی تو اس گفتگو کو کسی کے عاشق رسول نے ایک شعر کی لڑی میں پڑویا ہے. وہ کچھ اس طرح کا شعر ہے، ایک روز یوں کہنے لگے جبریل سے شاہ امم. اس میں کچھ الفاظ جو ہے وہ فارسی کے الفاظ سے میں اشارہ کر دوں گا. ایک روز یوں کہنے لگے جبریل سے شاہ امم، تم نے کہیں دیکھا ہو کر کہہ دو ذرا کیسے ہیں. ایک روز یوں کہنے لگے جبریل سے شاہ امم، تم نے کہیں دیکھا ہو کر کہہ دو ذرا کیسے ہیں ہم. کی عرض یوں جبریل نے اے محجبی تیری قسم، کی عرض یوں جبریل نے اے محجبی تیری قسم، آفاق ہا گردیدام، یعنی پوری کائنات میں گھوم چکا ہوں. کی عرض یوں جبریل نے اے محجبی تیری قسم، آفاق ہا گردیدام، مہر بتا ورزیدام، بسیار خوبا دیدام، میں نے بہت سے خوبصورتوں کو دیکھا ہے. بسیار خوبا دیدام، کی عرض یوں جبریل نے اے محجبی تیری قسم، آفاق ہا گردیدام، بسیار خوبا دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو بہت گھوما ہوں، میں بہت سیر کیا ہوں، بہت سے خوبیوں کے مالکوں کو دیکھا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی تو نظیر ہی نہیں، آپ کی تو بات ہی الگ ہے، آپ تو کوئی اور چیز ہے. سبحان اللہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے جو ہر اعتبار سے خوبیوں کی جامع ہے. لیکن آج کا یہ دور ہے، ہم غیروں کا کیا شکوہ کریں کہ غیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. ہم غیروں کا کیا شکوہ کریں؟ ہمارے جو اپنے ہیں انہوں نے ہی گستاخیوں کا ایسا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہے کہ جس سے اگر ہم جس کو دیکھیں تو آج رونا آ رہا ہے. ابھی کرناٹک کی سرزمین پر ادھر ہم بعد میں جائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کے حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے حوالے سے جو کچھ بات نازبہ کلمات کہی ہے، کسی گستاخ نے جو کہا ہے، اور وہ باتیں کہی ہے کہ ایک عاشق رسول اور ایک اہل ایمان کا دل یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ ان نازبہ جملے کو اپنی زبان پر جاری کرے. ایک عاشق رسول کا دل کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ ان کے نبی کے بارے میں جو توہین آمیز کلمات کوئی کہے، ان کلمات کو دوبارہ اپنی زبان پر جاری کرے. ادھر ہم دوسری طرف بعد میں جائیں گے، پہلے آئیے ادھر دیکھتے ہیں. کرناٹک کی سرزمین پر ایک بڑا یہ ایسا واقعہ ہے کہ آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوشخبری بھی ہے، یہ خوشخبری بھی ہے. کچھ وہ لوگ بھی آج کے دور کیا پرفتن دور ہے، فتنوں کا زمانہ، ادب بالکل ختم ہو چکا ہے، ادب بالکل ختم ہو چکا. اپنوں کے درمیان بھی ادب موجود نہیں ہے. اپنے تو اپنے جو بزرگان دین ہیں، جو اکابرین ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، حتیٰ کہ خود اللہ رب العزت کی ذات، ان تمام
کے معاملے میں جو ادب ہوتا ہے وہ ادب بالکل ختم ہو چکا ہے، لوگوں کے درمیان سے معاشرے سے ادب بالکل نکلتا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی ذات پر بھونکنا ایک عادت بن چکی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے متعلق قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ نے ان تمام سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ جب تمام سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے اور اگر کوئی صحابی ہے تو صحابی کہتے ہیں کس کو ہے؟ صحابی وہ ہے نا جو ایمان کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہو، سرکار کی صحبت پائی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہو، تو جو ایمان کی حالت میں سرکار کی زیارت کر کے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے وہ صحابی ہوئے۔ آج کا دور ایسا پرفتن دور ہے کہ صحابی رسول کو صحابی مانتے ہوئے بھی معاذ اللہ فاسق و کافر تک کہا جا رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی ہو اور نفاق فی الاعتقاد، یہ نفاق فی الاعتقاد کیا ہے؟ یہ کفر ہی تو ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی بھی ہے؟ ارے صحابی وہی ہے نا جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے۔ تو ایسے عقیدہ کے ماننے والے بھی، ایسے نظریات کے حاملین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے قرب و جوار میں ہی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں، ان کے اوپر بھونکتے ایسے لوگ ہمارے درمیان بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے گستاخ صحابہ کو ذلیل و خوار فرمایا ہے۔ ان قریب یہ بہت جلدی کی بات ہے، کرناٹک کی سرزمین پر ایک مناظرہ ہونا تھا، ایسے بدبخت بھی تھے وہاں پر جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بکواس کر رہے تھے، تو اور بکواس بھی کر رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے قابل ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کے پاس ہمارے سوالات کے جواب دینے والا کوئی عالم موجود نہیں ہے۔ وہ بکواس تو کر ہی رہے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، لیکن ان کی شامت آئی، ان کی عقل ماری گئی کہ انہوں نے چیلنج مناظرہ بھی کر دیا، تو وہاں جو علماء اہل سنت تھے، یہ بنگلور کی بات ہے غالباً، وہاں جو علماء اہل سنت تھے وہ یہ چاہ رہے تھے یہ کوئی باہر کا معاملہ نہیں ہے، بحث و مباحثہ سے، گفتگو سے، پیار محبت سے یہ بات سلجھ جائے۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ مناظرہ کا چیلنج قبول نہیں کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو بات اور آگے بڑھ جائے، لیکن وہ بار بار چیلنج مناظرہ کرتے رہے۔ آخر میں علماء اہل سنت نے، عوام اہل سنت نے چیلنج مناظرہ کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد الحمدللہ اس وقت عالم اسلام اور عالم سنیت کے ایک بہت ہی عبقری شخصیت، بہت بڑے عالم دین حضور مفتی اختر حسین صاحب کبرا علیمی جو دارالعلوم عالمیہ جمدہ شاہی ضلع بستی یوپی کے مدرس ہے، الحمدللہ وہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو بڑا علمی جلال عطا فرمایا، نوجوان عالم دین ہے الحمدللہ، اور آپ الحمدللہ معتمد سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ ہے الحمدللہ، اور آپ الحمدللہ معتمد سرکار حضور محدث کبیر ہے جو ہمارے بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہیں، انہوں نے ان پر اپنا اعتماد جتایا ہے۔ عوام اہل سنت، علماء اہل سنت نے مناظر کے طور پر، اپنے متکلم کے طور پر حضرت کو دعوت دی تھی۔ حضرت تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد حضرت تشریف لائے، علماء اہل سنت بھی آئے، علماء اہل سنت کی جانب سے مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ تھے، کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے ہمارے درمیان، ہمارے قرب و جوار اطراف میں بھی یہ فتنے پھیلے ہوئے، لہٰذا یہ بات کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ہماری طرف سے جو متکلمین تھے ان میں سے خاص کر مفتی اختر حسین علیمی صاحب تھے، اور مفتی شہزاد عالم صاحب مصباحی جو جامعۃ الرضا بریلی شریف کے مدرس ہے، یہ دو حضرات علماء اہل سنت کی طرف سے یہ بیٹھے، گفتگو کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہمارے علماء 1 گھنٹہ پہلے ہی پہنچ گیا، جو وقت مقررہ تھا وقت مقررہ پر پہنچ گئے، اور جو گستاخ صحابہ ہے وہ 1 گھنٹہ تاخیر سے آئے، اور آئے بھی تو کس کو لے کر آئے؟ اس کو لے کر آئے جو عالم تھا ہی نہیں۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جو علماء ہیں مستند عالم دین، جن کے پاس عالم ہونے کی سرٹیفکیٹ ہو کسی دارالعلوم سے، ایسا عالم دین بیٹھیں گے اور وہ آپس میں گفتگو کریں گے، مسائل کو سلجھائیں گے، مسائل کو الجھانے کے بجائے جاہل آپس میں مباحثہ نہ کرے، علماء مباحثہ کرے تاکہ مسئلہ الجھنے کے بجائے سلجھ جائے۔
تو یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی کہ جو مستند عالم ہو وہ دونوں طرف سے آئیں گے. تو الحمدللہ ادھر سے تو مستند علماء گئے ہی تھے، اور ادھر سے انہوں نے کس کو بلایا؟ کس کو بلایا؟ 4 گھنٹہ گفتگو ہوئی، 4 سے 5 گھنٹے گفتگو ہوئی. اس گفتگو کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی، یہ بات کھل کر آئی کہ جو سامنے بیٹھا ہے، جو بات کر رہا ہے، گستاخ صحابہ کی ٹولی کی طرف سے وہ کوئی عالم ہے ہی نہیں، بلکہ صرف حافظ محض، صرف حافظ ہے. جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے عالم ہونے کی سند دکھائے تو شائع بائی کرنا شروع کر دیے. وہ شائع بائی کرنا شروع کر دیے. بہت زیادہ مطالبے کے بعد انہوں نے اپنے سرٹیفکیٹ جب دکھائے تو وہ کون سے سرٹیفکیٹ؟ اردو ڈپلوما کی سرٹیفکیٹ. کس کی سرٹیفکیٹ تھی؟ کسی یونیورسٹی سے. وہ گھر بیٹھے بیٹھے صرف وہ امتحان دے کر اردو ڈپلوما کی سند جو انہوں نے حاصل کیا تھا وہی انہوں نے دکھایا. تو یہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کس طرح سے گستاخ صحابہ کو ذلیل و خوار فرمایا کہ بھرے مجمع میں لوگوں نے انہیں نکار دیا. گستاخ صحابہ کی ٹولی کی طرف سے جسے سب سے بڑا عالم مانا گیا تھا، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ یہ عالم نہیں بلکہ جاہل ہے، اور اسے مناظر کی کرسی سے ہٹا دیا گیا. تو گویا اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ جو میرے نبی کے صحابہ کی گستاخی کرے آخرت میں تو ذلت و رسوائی مقدر ہے ہی ہے، بلکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا میں بھی اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. اور مسلسل 4.5 سے 5 گھنٹے تک وہ ذلیل و رسوا رہا، آخر میں راہ فرار اختیار کر لیا. تو یہ آج کا دور ہے. صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، صحابہ کرام کی شان میں بکواسیں ہو رہی ہے، اور ان کے پاس کوئی عالم ہے ہی نہیں. کیونکہ جو عالم ہوگا، جو اہل علم طبقہ ہوگا، وہ صحابہ کی شان میں بھلا گستاخی کیوں کرے گا؟ کیونکہ ان کے سامنے قرآن موجود ہے جس میں صحابہ کی شان موجود ہے، سرکار کی حدیث موجود ہے جس میں صحابہ کی شان موجود ہے، اکابرین کہ تمام اوراق اور ان کی کتابیں موجود ہیں جو صحابہ کی شان میں وارد ہے. لہذا کوئی عالم ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. ہاں آج کل کے جو جعلی پیر ہے، جو جعلی پیر ہے، جنہوں نے اپنا دھندا بنا لیا ہے پیری مریدی، وہ جو ایرانیوں کے فضلہ خوار ہیں، وہی صحابہ کرام کی شان میں بکواس اور گستاخی کرتے ہیں. کوئی عالم دین اور کوئی سنی صحیح العقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا ماننے والا ہو، وہ کبھی بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایسے جہلا سے محفوظ فرمائے اور بے ادبیوں سے محفوظ فرمائے، بدعقیدگیوں سے محفوظ فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار پھر اسی مہاراشٹر کی سرزمین پر ایک بدبخت نے، یہ بھلا کیسا مہاراج ہے جو اتنی گری حرکت اور سطحی حرکت کہتا ہے؟ وہ مہاراج ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بھلا مہاراج ہو سکتا ہے؟ تو وہ انہی کے درمیان ہوگا جو مہاراج بن جاتے ہوں گے. ایسے گری حرکت والے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی. یہاں پر میں آپ کو پروٹیسٹ کے لیے، مظاہرے کے لیے ابھارنے کے لیے کھڑا دیکھتا ہوں. بس میں صرف اور صرف اس بدبخت نے جو اعتراض کیا ہے، اس بدعقل نے جو اعتراض کیا ہے، میں اپنی کوشش پر چند جواب، اس اعتراض کا چند جواب دینا چاہتا ہوں. 2 طرح کے دلائل سے اس کے اعتراض کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلی دلیل تو دلیل شرعی ہوگی جو اہل ایمان کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ، ہمارے لیے کافی. اور ہمیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزت اور ناموس کے متعلق ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے معزز ہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. الحمدللہ ہم اس کو بغیر کسی دلیل اور سند کے مانتے ہیں. ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے متعلق کوئی دلیل اور کوئی حجت کی ضرورت نہیں ہے. آئیے شرعی دلیل سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلے اس کا جو اعتراض تھا، ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی عمر کے حوالے سے. معاذ اللہ اس نے جو اعتراض کیا، جو بھونڈے الفاظ کو اس نے استعمال کیا، آپ چاہے تو دیکھ لیں، اسے پڑھ لیں. یہاں دہرانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہاں دہرانا اس لفظ کو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. اس نے یہ اعتراض کیا تھا
کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 سال کی عمر میں ہوا، یقیناً 6 سال کی عمر میں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 سال کی تھی، ابھی ہجرت بھی نہیں، ہجرت سے قبل ہی، ہجرت سے 3 سال قبل ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس وقت ہوا جب حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر فقط 6 سال تھی۔ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، ہم اس کو نکارتے نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ کتب تاریخ میں یہ باتیں 1-2 میں نہیں، کئی کتابوں کے اندر یہ باتیں مل جائے گی، ہم اسے قبول کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمر میں آپ سے نکاح فرما کر معاذ اللہ آپ پر کوئی ظلم کیا ہو، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، جیسا کہ یہ کہتے ہیں۔ اب آئیے اس کو ہم ذرا قرآن سے اس کو دیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کا کوئی قول اور آپ کا کوئی فعل، یعنی آپ کا کوئی بھی کام اپنی طرف سے اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ وہی کرتے وہی کہتے ہیں جو اللہ آپ سے کہلواتا ہے اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کی آیت شریفہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے جو اپنے خواہش نفس سے، اپنی ذات سے کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کہتے، ہاں یہ وہی کہتے اور کرتے ہیں جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس عمر میں جو آپ کا نکاح ہوا، یہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا حکم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ کہتے کچھ کرتے نہیں، بلکہ جو اللہ کہلوائے اور اللہ جو حکم دے آپ وہی فرماتے ہیں، آپ وہی کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے بہت بڑا تہمت لگایا، بہت بڑا الزام لگایا، غلط الزام لگایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی کہ منافقین نے ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایسے ایسے تہمتیں لگائی ہے، ایسے ایسے گھناؤنے الزام لگائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو جواب دے دیتے، چاہتے تو جواب دیتے، اپنی بیوی کی طرف سے آپ صفائی میں بہت سارے دلائل جمع فرما دیتے، ایسے ایسے دلائل و شواہد آپ پیش فرما دیتے کہ منافقین کی ٹولی کی زبانیں گنگ پڑ جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی صفائی میں فقط ایک جملہ کہا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ واللہ لقد علمت علی اہلی واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، خدا کی قسم، اللہ رب العزت کی قسم، میری بیوی عائشہ بے گناہ ہے، میری بیوی عائشہ بے گناہ ہے۔ آپ نے اتنا فرما دیا پھر خاموش ہو گئے۔ آپ اتنا فرمانے کے بعد آپ خاموش ہوئے، خاموش بھی خود سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے آپ کو خاموش رہنے کا حکم فرمایا کہ محبوب اس معاملے میں آگے کچھ نہیں کہنا ہے، محبوب اپنی زبان کو روکے رکھے، محبوب اس کی صفائی ہم دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقط اتنا فرمایا کہ میری بیوی عائشہ پر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، میری بیوی پاک باز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکوت فرمائے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اپنی طرف سے کہتے تو یہ کہنا بھی حکمت کے خلاف ہوتا۔ آپ اگر دلائل دیتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت و پاک بازگی پر، اگر آپ دلائل دیتے تو منافقین ایک اور شوشہ چھوڑ دیتے، ایک اور ایشو کھڑا کر دیتے کہ یہ دیکھو گھر والے تو گھر والوں کے حق میں صفائی دیتے ہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمت و مصلحت اور اللہ کے حکم کے پیش نظر آپ نے اپنی زبان کو بند رکھا۔ آپ کی زبان بند ہے، ادھر اللہ رب العزت نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت و پاکیزگی اور پاک بازی کی دلیل کے طور پر قرآن مقدس میں 1-2 نہیں بلکہ 18 یا 20 آیات مبارکہ کو نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے جو اللہ
کہے جو اللہ کا حکم ہو سرکار وہی کرتے ہیں، سرکار وہی کہتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک بھی ہے جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ماجرا بیان فرمایا، آپ کے ساتھ نکاح کی علت اور نکاح کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ میں نے 3 رات تک خواب دیکھا، یعنی میں 3 رات خواب دیکھتا رہا، ایک فرشتہ میرے پاس آتا اور ایک ریشمی کپڑے میں تمہیں لپیٹتا اور میرے سامنے پیش کرتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ سبحان اللہ، ایسا میں نے 3 دفعہ خواب دیکھا۔ روایت تو کچھ الگ بھی ہے، بعض روایت میں 2 دفعہ کا لفظ ہے کہ ایک فرشتہ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر تمہیں میرے پاس لاتا رہا، مجھ سے کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے پردے کو ہٹایا تو پردے کے پیچھے عائشہ تم تھی۔ سبحان اللہ، پردے کے پیچھے عائشہ تم تھی۔ تو میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً اللہ رب العزت عائشہ کو میرے نکاح میں قبول فرمائے گا۔ تو کیا سمجھ میں آیا اس روایت سے؟ یہ اہل ایمان کے لیے اتنی دلیل کافی ہے، اہل ایمان کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح ہوا وہ نکاح آپ کی اپنی مرضی خواہش نفس سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اب لہذا کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ یہ ظلم ہوا ہے، 6 سال کی بچی پر یہ ظلم ہوا ہے، تو یہ کام تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے، تو معاذ اللہ کوئی بدبخت یہ اعتراض کرے گا کہ معاذ اللہ ظالم ہے، جبکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العزت ذرہ برابر رائے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے، جو اللہ رب العزت کو ظالم مانے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اہل ایمان کے لیے اتنی دلیل بہت کافی ہے، اہل ایمان کے لیے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں پر ایک بات، 6 سال کی عمر تھی جب آپ کا نکاح ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ہجرت سے 3 سال قبل نکاح ہوا، اور رخصتی کب ہوئی؟ ہجرت کے دوسرے سال شوال کے مہینے میں۔ اسے سمجھ میں آیا کہ تقریباً 9 یا 10 سال کی عمر تھی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جس وقت آپ کاشانہ اقدس میں تشریف لائی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف صحبت سے آپ نوازی گئی، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں آپ دلہن بن کر تشریف لائے، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 9 یا 10 سال کی عمر تھی، اکثروں نے کہا 9 برس کی عمر تھی۔ تو 6 برس کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، لیکن رخصتی 9 برس کی عمر میں ہوئی۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے تھے، اب ان کے لیے یہ وہ یہاں سے اب عقلی دلائل کے تو انبار لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، عقلی دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ اپنوں کے لیے بھی ہے، اپنوں میں جس کے ذہن و دماغ کے اندر اس طرح کے شکوک و شبہات آتے ان کے لیے بھی ہے، اور جو نان مسلم ہے ان سبوں کے لیے عقلی دلیل ہے، اور عقلی دلیل میں کچھ تفصیل ہے، لیکن وقت بالکل ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعہ بات ادھوری رہ جائے گی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ادھوری بات آپ کے سامنے رکھی جائے، چونکہ یہ بڑا اہم اور خاص موضوع ہے۔ بات اگر ادھوری رہ گئی، ناقص معلومات آپ کے ذہن و فکر میں گئی، تو پھر یہ ہے کہ کہیں کچھ بولنا ہو تو بولنا کچھ اور ہے، بول کچھ اور دیں گے آپ۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو تفصیلاً اس بات کو آپ کے سامنے رکھی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔